بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر ہماری بات جاری تھی، جس میں بحول قوہ الہی ہم نے پہلے دو مرحلے علامہ کی فرمائشات اور علامہ کے جو مطالب تھے ان کی اساس کے اوپر بیان کیے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحلہ ثالثہ میں وارد ہوتے ہیں، جس کے اندر وجود کی ایک اور تقسیم کو ذکر کرتے ہیں، اور وجود کے جو دو اقسام یہاں پر حاصل ہوتی ہیں ان کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مفصل طور پہ بحث کریں گے کہ ہم بھی علامہ کی اتباع میں اپنی خداوند متعال سے استمداد طلب کرتے ہوئے اور اپنی نیتوں کو اس مباحث کے لیے خالص کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس میں وارد ہوتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ سوم کا جو عنوان ذکر کیا ہے، فی انقسام الوجود الی ما فی نفسہ و ما فی غیرہ و انقسام ما فی نفسہ الی ما لنفسہ و ما لغیرہ و فیہا ثلاثۃ فصول۔ اس عنوان سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وجود کے بارے میں دو تقسیمات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ وجود تقسیم ہوتا ہے ما فی نفسہ و ما لغیرہ و ما فی غیرہ، یعنی فی نفسہ یا فی غیرہ۔ اس کے بعد وجود فی نفسہ مزید تقسیم ہوتا ہے وجود لغیرہ یا وجود لنفسہ۔ بس دقت کریں، یہاں پر دو تقسیمات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ دونوں تقسیمات ایک دوسرے کے طول میں ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے عرض میں ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے بطور تقسیم اولی یہاں پر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں وجود کو کہ وجود یا فی نفسی ہے یا فی غیرہ ہے۔ اس کے بعد تقسیم ثانوی کے طور پہ وجود فی نفسی مزید تقسیم ہوتا ہے یا وجود فی نفسی لنفسی یا وجود فی نفسہ لغیرہ۔ بس عنوان سے جو علامہ نے مرحلے کا عنوان ذکر کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر دو تقسیمات جو ہیں وہ مورد بحث قرار پاتی ہیں۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ وجود کی ایک اور تقسیم بھی ہے، جس میں وجود کو تقسیم کرتے ہیں یا وجود بذاتہ یا وجود بغیرہ، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت و در واقعیت یہ جو تقسیم ہے وہ تقسیم علیت و معلولیت کی طرف بازگشت کرتی ہے۔ یعنی ہم یہ جو تقسیم کرتے ہیں کہ وجود یا بنفسہ یا بغیرہ، وہ در حقیقت بعبارت دیگر ہے اس تقسیم کا کہ وجود یا علت ہے یا معلول ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کو ہم انشاءاللہ تعالی مرحلہ ثامنہ کے اندر یہاں پر علت اور معلول سے بحث کریں گے، وہیں پر اس تقسیم کو ہم موقول کرتے ہیں۔ اس تقسیم کے بارے میں پہلا نقطہ جو قابل دقت ہے وہ خود مقسم ہے کہ یہاں پر ان تقسیمات کا مقسم کیا ہے۔ بظاہری طور پہ علامہ فرماتے ہیں کہ انقسام الوجود یعنی وجود تقسیم ہو رہا ہے فی نفسہ و فی غیرہ میں، تو جو چیز تبادر کرتی ہے وہ ذہن میں فوراً وارد ہوتی ہے، یعنی وجود در مقابل ماہیت، وجود جو اصیل ہے، جو واقعیت ساز ہے، جو متن پرکن ہے، جس نے اپنی ذات کی وجہ سے واقعیت خارجی کو تشکیل دیا ہے، در مقابل ماہیت کہ جو بالوجود موجود ہے۔ اگر ہم اس عنوان کا وہ مقسم جو ہے، یعنی اس تقسیم کا جو مقسم ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخی لحاظ سے اگر جائزہ لیں تو جناب شیخ اشراق کہ اس سوال اصالت و اعتباریت کے مطرح کرنے سے پہلے حکماء مشاہ مقسم کو الموجود قرار دیتے تھے، یعنی انہوں نے جو مقسم ہے اس کو وجود قرار نہیں دیا بلکہ الموجود قرار دیا، کہ الموجود سے تمام چیز جو موجود ہے ولو ان کے بالذات موجود ہو مانند وجود اصیل یا بغیر ہی موجود ہو، حیثیت تقییدیہ کے ذریعے سے موجود ہو، جیسے کہ ماہیات و دیگر امور عبور اعتباری جو بالوجود موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو مقسم حکماء مشاہ نے قرار دیا تھا وہ الموجود، اور اگر ان کے کلمات میں الوجود کی تعبیر آئی ہے تو اس سے بھی مراد وہی موجود ہے۔
لیکن جناب صدر المتعلہین نے اصالت الوجود میں دقت کرنے کے بعد سے اور وجود کو موضوع فلسفہ جب قرار دیا تو یہاں پر مقسم بھی متحول ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ یہ تمام تقسیمات وجود کی تقسیم ہے، کہ وجود یا تو فی نفس ہی ہے یا وجود فی غیر ہی ہے، کہ وجود فی نفس ہی پھر مزید تقسیم ہوتا ہے، یا فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا فی نفس ہی لے غیر ہی ہے۔ بس اساسی طور پہ صدر المتعلین کے نزدیک اور ان کی اتباع میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ساری کی ساری تقسیمات وجود اصیل کی ہیں، کہ وجود اصیل کی جو ماتن ساز ہے، ماتن پرکن ہے، اس کے اندر یہ ساری تقسیمات جاری ہیں، کہ یا وہ وجود اصیل فی نفس ہی ہے یا وجود اصیل فی غیر ہی ہے۔ وہ جو وجود اصیل فی نفس ہی ہے یا لے نفس ہی ہے یا لغیر ہی ہے۔ اور یہیں پہ اگر آپ تیسری تقسیم بھی اس کو کریں، وہ البتہ تقسیم طولی نہیں ہے، وہ تقسیم عرضی قرار پائے گی ان کی نسبت، کہ وجود یا بے نفس ہی ہے یا بغیر ہی، یعنی وجود یا تو علت ہے یا معلول ہے، وہ بھی یہیں پر قرار پاتی ہے۔ بس آپ نے دقت کیا کہ یہاں پر جو مقسم ہے علامہ کے نزدیک و صدر المتعلہین کے نزدیک، وہ مقسم وہی الوجود ہے، یعنی وجود اصیل مقسم قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کام کہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ کے اندر قرار دیا ہے، وہ خود اس عنوان کو، یعنی وجود فی غیرہ یا وجود فی نفسہ، بتعبیر بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ کی تعبیر کے مطابق وجود مستقل و وجود رابط، جس کو علامہ نے مرحلہ ثانیہ قرار دیا نہایت الحکمہ میں، یہ علامہ کا ایک ابتکار ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگرچہ مباحث وجود رابط و مستقل کے بارے میں حکماء کے آثار میں موجود تھیں، اگرچہ وجود فی نفسی و وجود فی غیری سے جناب صدر المتعلہین، جناب حاجی سبزواری و دیگر حکماء نے بحث کی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کو ایک مستقل مرحلہ، ایک مستقل باب کے طور پہ مطرح نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے دیگر مباحث کے لابلا و دیگر مباحث کے ضمن میں ان امور کو ذکر فرمایا تھا۔ لہٰذا اس جہت سے کہ چونکہ علامہ نے اس بحث کو ایک مستقل حیثیت دی، ایک استقلال دیا ہے، اور دیگر مباحث کے ذیل سے نکال کر ایک مستقل فصل، بلکہ فصل سے بھی بالاتر ایک مستقل مرحلہ، دیگر تقسیمات وجود کے عرض میں لا کر تقسیم وجود در مستقل و تقسیم وجود در رابط کو ان کے ہم عرض ایک مرحلے کے طور پہ ذکر کیا ہے، کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی ابتکار ہے، یعنی واقعاً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتکار عمل یہاں سے واضح ہوتا ہے، کہ علامہ صرف اور صرف ایک مقلد نہیں ہے، یعنی ایک مقرر نہیں ہے، کہ مثال کے طور پہ جناب صدر المتعلین نے جن مطالب کو آ کر اس بات کیا اور جن مطالب کے اوپر استدلال و براہین قائم کی، علامہ نے آ کر ان کو آسان فہم زبان میں ذکر کیا، بلکہ علامہ مجتہد ہیں، ایک اجتہادی نگاہ سے فلسفہ صدرائی میں وارد ہوئے ہیں، اور متعدد مقامات پہ علامہ طباطبائی نے ابتکارات انجام دیے ہیں، کہ جن میں سے اس کو ایک مستقل مرحلہ قرار دینا وہ ابتکار عمل ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد علامہ نے خود اس مرحلے کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے، کہ فصل اول کو علامہ نے 2 یا بلکہ 3 مطالب میں کہہ سکتے ہیں، کہ 3 مطالب میں فصل اول کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اگرچہ عنوان میں یہ تینوں مطالب منعکس نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے وہ ہے وجود رابط کو اس بات کرنا، یا وجود فی غیرہی کا اس بات۔ مطلب دوم، وجود رابط کی ہویت کیا ہے، وجود رابط کا کیا تصور ہے، اس کے مبادئ تصوری کیا ہیں، وجود رابط کہتے کس کو ہیں، اس کی وضاحت کرنا۔ اور ثالثاً وجود رابط آیا خارج میں موجود ہے یا خارج میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے وجود رابط کو اس بات کیا ہے، لیکن یہ وجود رابط کہاں پر اس بات ہوتا ہے؟ آیا واقعیت خارجی، یعنی خارج از ذہن و خارج از فاعل شناسہ وجود رابط اس بات ہوتا ہے،
یعنی وجود رابط و وجود فی غیری فقط ذہن میں اور نفس انسان میں، اور وہ بھی صرف قضایا میں اس بات ہوتا ہے. اس کی جانب ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے. فصل دوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیفیت اختلاف رابط و مستقل، یعنی وجود رابط اور وجود مستقل میں کس نوع کا اختلاف ہے. آیا ان میں تباین کی نسبت ہے، آیا ان میں کسی اور طرح کی نسبت ہے، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. اور فصل ثالث میں تقسیم دوم، یعنی وجود فی نفسہی، وجود مستقل کو مزید تقسیم کرنا، وجود فی نفسہی لنفسہی و وجود فی نفسہی لغیرہ میں، کہ وہاں پر فصل ثالث میں علامہ اس تقسیم دوم کو مورد توجہ و مورد بحث و گفتگو قرار دیتے ہیں. فصل اول میں اگر ہم آئیں تو جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فصل اول میں علامہ نے 3 امور کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر علامہ کی عبارات مندمج ہیں. بہت زیادہ یہ تینوں امور کو علامہ نے منفک اور جدا کر کے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ گویا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وجود رابط کو اس بات کرنے کے ضمن میں ہی وجود رابط کی ہویت، وجود رابط کی جو حقیقت ہے، اس کے جو مبادئ تصور، یعنی وجود رابط کیا ہے، حل ہوا یعنی آیا وجود رابط ہے یا ہے، موجود ہے یا موجود نہیں ہے. دوسرا ما ہوا، وجود رابط کیا ہے، آیا وجود رابط کی ذات کیا ہے، کس طرح کی ذات ہے. اس کے بارے میں جو مباحث ہیں ان کو علامہ نے اسی بحث سے ما ہوا وجود رابط کو از دل حل ہوا وجود رابط استخراج کیا ہے. یعنی وجود رابط کی جو حل ہوا، یعنی آیا وجود رابط موجود ہے، اسی کے دل سے و اسی کے اندر سے علامہ طباطبائی نے وجود رابط کی کیا ذات ہے، اس کی کیا شخصیت ہے، اس کی کیا ہویت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، کہ ماہیت بمعنی عام، نہ ماہیت بمعنی خاص، جو امور ماہو، چونکہ وجود اساسی طور پہ ماہیت نہیں ہے، وجود اساساً ماہیت کے دائرے سے خارج ہے. اور ہماری بات ابھی وجود اصیل میں ہے، کہ یہ جو وجود اصیل فی غیرہی ہے، یہ وجود اصیل کی ذات کیا ہے، کہ اس کو علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. اور تیسرا مطلب یہیں پر جو علامہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ وجود رابط کہاں پر پایا جاتا ہے، آیا ذہن میں فقط یا مثال کے طور پہ خارج میں بھی پایا جاتا ہے، کہ ان 3 مطالب کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو اس سے پہلے کہ ہم علامہ کے استدلال میں وارد ہوں، جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ علامہ کی ساری مباحث جو فصل اول میں ہیں وہ وجود رابط کی جانب متمرکز ہو گئی ہیں. گویا جس طرح سے عنوان میں تھا کہ تقسیم وجود فی نفسہ و فی غیرہ، علامہ اس شق دوم یعنی وجود فی غیرہ میں متمرکز ہو جاتے ہیں. وجود رابط کے بارے میں علامہ کی مباحث چلی جاتی ہیں اور ساری کی ساری مباحث ان کے اوپر متمرکز ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں 2 تحلیلات ہیں. جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ مرحلہ ثانیہ کے اندر بھی علامہ نے عنوان دیا تھا تقسیم وجود در وجود ذہنی و وجود خارجی، اور وہاں پر ساری کی ساری مباحث علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی وجود ذہنی کے بارے میں متمرکز ہو گئیں، اور علامہ نے وجود خارجی در مقابل ذہنی کو بہت زیادہ دقت و توجہ کے ساتھ بیان نہیں کیا. اسی طرح یہاں پر وجود رابط و وجود مستقل کی بحث میں یا وجود فی نفسی و فی غیری کی بحث میں علامہ کی ساری توجہ وجود فی غیری کے بارے میں ہے، اور وجود فی نفسہی کو گویا علامہ نے مفروغ عنہ یا بدیہی کے طور پر لیا ہے اور اس کے بارے میں احکام کو ذکر نہیں فرمایا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی جو علامہ کی ساری توجہ ہے وہ ساری عبارات ہیں وہ وجود فی غیرہی کی جانب ہے، اور جو استدلال علامہ یہاں ذکر کرتے ہیں وہ وجود رابط کو اس بات کرنے کے لیے استدلال ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ذات شناسی کرواتے ہیں وہ وجود رابط کی ذات شناسی کرواتے ہیں. اس کے بعد جو موتن تقرر بیان کرتے ہیں وجود رابط کا تقرر بیان کرتے ہیں کہ آیا خارج ہے یا ذہن ہے، لیکن وجود مستقل یا وجود فی نفسی کے بارے میں علامہ نے یہاں پر مباحث کو ذکر نہیں کیا ہے. یہاں پر ہم 2 طرح سے بیان کر سکتے ہیں اسی کو کہ کیوں علامہ نے ذکر نہیں کیا ہے. کہ ایک بیان جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ و حفظہ اللہ کا ہے
کہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ چونکہ وجود مستقل بدیہی ہے، ہم اپنے اطراف میں وجود مستقل کو بالبداہت پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میز مستقل ہے، کمرہ مستقل ہے، مثال کے طور پہ درخت جو ہے اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، پتھر سے مستقل، لہذا فرماتے ہیں کہ بالبداہت ہم ان امور کو پاتے ہیں، امور مستقل و وجودات مستقل کو ہم پاتے ہیں۔ لہذا چونکہ بدیہی ہیں اور بدیہیات کا جو ہے وہ علم کے اندر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا علامہ طباطبائی نے بھی ان کو یہاں پر اس بات نہیں کیے، بلکہ آپ کی بداہت کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے بارے میں مباحث کو آپ کے اذہان شریفہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بیان ایک جہت سے ظاہراً قابل اشکال ہو، کیونکہ جب ہم علت اور معلول کی بحث میں وارد ہوں گے وہاں پہ معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں جن کو ہم مستقل سمجھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے، بلکہ صرف ذات حق تعالی کہ جو علت العلل ہے، جس کے اوپر کوئی علت نہیں ہے، جو مسبب الاسباب ہے، لا سبب اللہ، جس کا اپنا کوئی سبب نہیں ہے، صرف وہی ذات مستقل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی امور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے مادی ہوں یا غیر مادی، چاہے جوہر ہو یا عرض ہو، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں فی غیر ہی ہیں، یہ سب کے سب رابط ہیں، عین ربط بے علت ہیں، کہ وہیں پہ تفاصیل آئیں گی۔ لہٰذا ان امور کی بداہت کے ذریعے سے وجود مستقل کو تشبیہ کرنا ان کے ذریعے سے ظاہراً بہت زیادہ دلچسپ یا محل توجہ قرار نہیں پانا چاہیے، بلکہ محل اشکال و مورد اشکال ہے۔ ثانیاً اگر اس بیان کو ہم اور غلیظ طور پہ لیں کہ وجود مستقل بدیہی ہے، اساسی طور پہ ہر ایک کے لیے واجب الوجود کا وجود ثابت شدہ ہونا چاہیے، ہر ایک واجب الوجود کو قبول کرتا ہو۔ کیوں؟ چونکہ واجب الوجود بدیہی ہے، وہی ذات مستقل ہے اور وہی بدیہی ہے، جبکہ مرحلہ 12 کے اندر، 12ویں مرحلے کے اندر جہاں پر واجب الوجود کے بارے میں مباحث آئیں گی، وہاں پر علامہ طباطبائی دیگر حکماء کی اتباع میں متعدد براہین کے ذریعے سے، براہین صدیقین، براہین غیر صدیقین کے ذریعے سے واجب الوجود کا وجود اس بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے واجب الوجود کا وجود بدیہی نہیں ہے، وجود مستقل کا ہونا بدیہی نہیں ہے، بلکہ مورد اس بات و محتاج بے دلیل و برہان ہے۔ ایک اور بیان جو یہاں پر بعض اساتید نے اپنے تعلیقات میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وجود رابط کے اوپر ہم دلیل قائم کر دیں، وجود رابط کو ہم اس بات کر دیں، تو چونکہ وجود رابط عین ربط بے مستقل ہے، لہذا وجود رابط کو اس بات کرنا خود وجود مستقل کو بھی اس بات کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خارج میں وجود رابط کو اس بات کر دیتے ہیں، خارج میں وجودات ربطی و رابطی کو اس بات کر دیتے ہیں، وجودات مستقل خود بخود اس بات ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک شے جو اپنی ہویت میں غیر کی محتاج ہے، جو اپنی ذات میں غیر کے اوپر بھروسہ کر کے وہ غیر کے اوپر تکیہ کر کے موجود ہوتی ہے، اگر اس کو اس بات کر دیں تو وہ جو غیر ہے، جو اس کے لیے باعث سہارا ہے، وہ خود بخود اس بات ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر خارج میں کوئی یہ اس بات کر دے کہ ماہیت جس کی ذات ہی وجود کے اوپر تکیہ کرنا ہے خارج میں موجود ہے، وجود بطریق اولا خارج میں اس بات ہو جاتا ہے، اور وجود کو اس بات کرنے کے لیے ہمیں کسی شیء دیگر یا کسی اور چیز کو اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم دقت کریں تو یہ بیان قابل دفاع ہے، اور اس بیان کے ذریعے سے ہم علامہ کے جو مطلب ہے اس کی توجیہ کر سکتے ہیں کہ کیوں علامہ نے یہاں پہ وجود رابط کو مورد توجہ قرار دیا، وجود مستقل کے بارے میں بہت زیادہ بحث نہیں کی، چونکہ اگر وجود رابط اس بات ہو جاتا ہے، وجود مستقل خود بخود اس بات ہو جائے گا۔ اگر وجود رابط کی ہمیں ہویت اور اس کی ذات معلوم ہو جاتی ہے، وجود مستقل کی ہویت اور وجود مستقل کی ذات خود بخود ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بیان کے ساتھ و اس مطلب کے ساتھ جو ہے ہم اس علامہ کے استدلال کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کی توجیہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور بیان یہاں پر ہم اساسی طور پہ کہیں کہ علامہ اپنے اس استدلال میں
دونوں کی طرف ناظر ہیں. اور جس طرح سے یہ استدلال وجود رابط کو اس بات کرتا ہے، وجود مستقل کو بھی اس بات کرتا ہے. اور یہ استدلال جیسا کہ ابھی ہم ملاحظہ کریں گے، استدلال کی جو تقریر علامہ فرماتے ہیں اس کی اساس پر ہم ملاحظہ کریں گے کہ یہ استدلال حقیقت میں واقعیت میں دونوں چیزوں کو اس بات کرتا ہے. خارج میں وجود رابط کو بھی اس بات کرتا ہے، وجود مستقل کو بھی اس بات کرتا ہے. اور ظاہراً یہی بیان درست ہے اور اسی کے اوپر ہمیں تمرکز کرنا چاہیے. علامہ فرماتے ہیں کہ حکماء کا مدعا کیا ہے. فرماتے ہیں حکماء کا مدعا یہ کہ وجود تقسیم ہوتا ہے وجود فی غیرہی اور وجود فی نفسہی میں، کہ وجود یا وجود فی غیرہی ہے یا وجود فی نفسہی ہے، ان دو میں تقسیم ہوتا ہے. استدلال کس طریقے سے علامہ اقامہ فرماتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں کہ ہم از طریق قضایا، قضیے کے ذریعے سے، قضیے کی اصطلاح وہی جس کو علم منطق میں بیان کیا گیا، در مقابل تصور تصدیقات سے بھی کیا مرکب تام خبری، جس کے اندر نسبت حکمیہ پائی جاتی ہے تمام تر اجزاء کے ساتھ. یہ جو مرکب تام خبری ہے جو مفید یقین ہو، جو ہمیں یقین کا فائدہ دے یا قط یا ظن غالب کا فائدہ دے، اس کو تصدیق کہتے ہیں. در مقابل وہم و شک کے اساسی طور پہ تصدیقات سے ہی خارج ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مقدمہ اولا یہ کہ آپ تمرکز کریں قضایہ صادقہ کے اوپر. مثال کے طور پہ کون سا قضیہ؟ فرماتے ہیں جیسے الانسان ضاحکن یا الانسان متعجبن. بس پہلا جو قضیہ ہے، پہلا جو مقدمہ ہے، اس کے اندر ہم قضایا، لیکن ایسے قضایا کہ جو قضایہ صادقہ ہیں ان کے اوپر تمرکز کرتے ہیں، قضایہ صادقہ کے اوپر دقت کرتے ہیں. خب دوسرا جو مقدمہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جب قضیے پہ آپ نے غور کیا و دقت کیا، آیا اس قضیے میں موضوع اور معمول کے علاوہ کوئی شے دیگر پاتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ الانسان ضاحک، الانسان موضوع، ضاحک معمول. آیا یہ جو قضیہ ہے اس میں موضوع اور معمول کے علاوہ ایک شے دیگر، ایک امر سوم، ایک امر ثالث دیگر پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ علامہ فرماتے ہیں وجدانی طور پہ یہاں پر ہم امر ثالث پاتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ علامہ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے کہ قضیہ جس کا موطن تقرر، قضیہ بما ہوا قضیہ، لیکن علامہ قضیے کے اندر نہیں رکیں گے بلکہ قضیے سے عبور کروا کے ہمیں خارج کی جانب لے جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی علامہ کی جو باس پر گفتگو ہے وہ خود قضیہ بما ہوا قضیہ میں، جس کا موطن تقرر نفس ہے اور وجدانی طور پہ ہم اپنے نفس میں قضیہ پاتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے الانسان ضاحکن، الانسان متعجبن، فرماتے ہیں کہ اس قضیے میں اور فقط الانسان یا فقط ضاحک، ان میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ فرماتے ہیں وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ ان میں فرق ہے. جب آپ موضوع کو بے تنہائی لحاظ کریں یا معمول کو بے تنہائی لحاظ کریں، یا آپ ایک ہی ردیف میں بہت ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں، الانسان، ضاحک، ناطق، متعجب، ماشی، فلاں فلاں، اتنے سارے تصورات کا جمگٹھا و ڈھیر لگانا وہ بھی قضیے کی مانند نہیں ہے. یہ کہنا الانسان ضاحکن، الانسان ضاحک، ناطق، ماشی، ان موضوعات و ان مثال کے طور پہ تصورات کا ڈھیر و جمگھٹا لگانا، اس کو بھی قضیہ نہیں کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ دو تصورات ادھر ادھر رکھے ہوئے ہوں ہم کہیں کہ یہ قضیہ ہے، چونکہ قضیے میں بھی دو تصورات ہونا ضروری ہیں، بس جہاں پر بھی دو تصورات ہیں وہ قضیہ ہے نہ خیر، بلکہ تصورات کے علاوہ ایک شے دیگر بھی ہونا ضروری ہے جس کے اوپر علامہ کا تمرکز ہوا، جس کے اوپر علامہ کی یہاں پر توجہ ہے. لہذا فرماتے ہیں بالبداہت و بالوجدان ہم پاتے ہیں کہ الانسان ضاحکن اور الانسان ذیک، مثال کے طور پہ مشی اور ناطق اور اس طرح کی چیزوں میں فرق موجود ہے. کیوں بالوجدان؟ چونکہ قضیہ وجدانی طور پہ ہمارے نفس میں موجود ہے، لہٰذا اس قضیے کو دیگر جو تصورات ہمارے نفس میں موجود ہیں یا دیگر جو مثال کے طور پہ امور ہمارے نفس میں موجود ہیں ان کے ساتھ مقایسہ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان امور میں، ان تصورات میں اور اس جو قضیہ ہے اس میں
فرق موجود ہے، ان میں جو ہے وہ فرق موجود ہے۔ وہ کس چیز کا فرق ہے؟ مقدمہ سوم علامہ کہتے ہیں کہ پس مقدمہ دوم اس قضیے میں اور ان تصورات میں اساسی طور پہ ایک فرق موجود ہے۔ مقدمہ سوم فرماتے ہیں کہ جب فرق کس چیز کا ہے، فرماتے ہیں کہ ان جو قضیہ ہے وہ ان تصورات میں، اس قضیے میں ان تصورات کی نسبت ایک امر اضافی موجود ہے، ایک وجود سوم موجود ہے، وجود موضوع بھی موجود ہے، وجود محمول موجود ہے، وہ تصورات میں بھی ہے۔ آپ الانسان کو الگ رکھیں، ناطق یا ناطق نہ لیں، مثال ضاحک جو علامہ نے دی ہے، ضاحک یا متعجب یا ماشی، ان کو الگ الگ رکھیں۔ خوب یہاں پر بھی وجود موضوع ہے، البتہ موضوع بما ہو موضوع نہیں، چونکہ موضوع وہاں پہ ہوتا ہے جہاں قضیہ ہو، ایک موضوع ایک محمول ہو۔ یہاں پر بھی ایک طرف موجود ہے، یہاں پر بھی ایک شے ہے، دو چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وجود موضوع و وجود محمول ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک امر سوم یہاں پر موجود ہے جو ان میں موجود نہیں ہے۔ ایک امر دیگر ان امور میں موجود ہے، اس قضیے میں ایک شیء سوم، ایک امر سوم موجود ہے کہ جو ان مفردات و ان تصورات میں بے تنہائی موجود نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس قضیے میں ایک رابط موجود ہے، ایک امر ربط موجود ہے جو اس موضوع کو محمول کے ساتھ ارتباط دیتا ہے، موضوع کو محمول کے ساتھ ربط دیتا ہے، جبکہ وہ رابط ان مفردات میں و ان تصورات میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کوئی ایک ایسی شے، ایک ایسا امر کہ جو محمول کو موضوع کے ساتھ ارتباط دے، جو محمول کو موضوع کے ساتھ جوڑے، ان میں اتحاد برقرار کرے، ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ انسان الگ پڑا ہے، ذہن الگ پڑا ہے، مثال کے طور پہ ناطق ہونا یا ماشی ہونا الگ ہے، لیکن یہاں پر مفردات میں ایک ایسا امر، ایک ایسی شے، ایک ایسا وجود کہ جو محمول کو موضوع کے ساتھ ارتباط دے، ان کو جوڑے، یہاں پر موجود نہیں ہے۔ خب اب آتے ہیں یہیں پہ، آپ دیکھیں یہاں پہ استدلال کیا ہے۔ استدلال میں کس مرحلے پہ؟ مقدمہ سوم تک جب ہم پہنچے کہ موضوع اور محمول جو قضیہ میں ہیں، قضیہ صادقہ، قضیہ حملیہ صادقہ، فرماتے ہیں کہ ان میں ایک رابط موجود ہے۔ اب یہیں پہ علامہ آتے ہیں کہ یہ رابط کس طرح کا رابط ہے، اس رابط کی ہویت کیا ہے، ما ہوا، یہ رابط کیا ہے، اس کی ذات کیا، آیا اس کی ذات انسان کی مانند ہے، اس کی ذات ضاحک کی مانند ہے؟ یہاں پہ آتے ہیں علامہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بحث سے ما ہوا ہے رابط میں وارد ہوتے ہیں کہ وجود رابط ما ہوا، اس کی ذات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ذات پجوہی کریں، اس کو ہم اس کی ذات کو کھنگالیں، اندر سے کیا نکلتا ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رابط ہے جو ان دونوں کے مابین واقع ہوا ہے، جس کا کام ان دونوں کو ارتباط دینا ہے، فرماتے ہیں یہ خود مستقل نہیں ہو سکتا، اس میں اپنی ہویت استقلالی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ مانند الانسان و ضاحک، اس کی اگر ہویت مستقل ہو جائے، اس کی اگر ذات مستقل ہو جائے، فرماتے ہیں کہ یہ جو رابط ہے، یہ دو اطراف یعنی موضوع و معمول، ان کے بیچ میں رابط ہے، یہ جو رابط ہے یہ خود کیا ہے؟ مستقل ہے، اپنی ذات میں نہ موضوع سے وابستہ ہے نہ ہی معمول سے وابستہ ہے، اپنی ذات میں دونوں سے مستقل ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ اس موضوع کو پہلے رابط کے ساتھ ایک ارتباط برقرار کرنا چاہیے، پھر رابط کو محمول کے ساتھ، ایسا ہوگا تبھی موضوع اور محمول میں ارتباط برقرار ہوگا، جبکہ یہ رابط ایک امر مستقل ہے، وابستہ نہیں ہے۔ خب یہاں پر ہمیں ایک موضوع کو رابط کے ساتھ ارتباط دینے کے لیے ایک امر کی ضرورت ہے، ایک بیچ میں ایک رابط ہو جو اس موضوع کو اس رابط کے ساتھ جوڑے، چونکہ رابط خود مستقل ہے۔ اسی طرح یہ جو رابط ہے اس کو محمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی ایک رابط کی ضرورت ہے۔ بس آپ نے تین چیزیں جو فرض کی تھی، موضوع، رابط اور محمول، ان میں آپس میں ارتباط برقرار کرنے کے لیے دو اور رابط کی ضرورت ہے، چونکہ وہ دو رابط بھی مستقل ہیں، چونکہ فرض کیا ہے کہ رابط مستقل ہے، یعنی اس کا اپنی ذات میں نہ طرف اول سے کوئی تعلق ہے نہ طرف دوم سے تعلق ہے، بلکہ وہ ایک امر مستقل، ایک حیثیت استقلالی رکھتا ہے۔ خب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر رابط مستقل ہو جائے،
اس کی حیثیت و اس کی جو ذات ہے اس کے اندر ایک نوع استقلال آ جائے، فرماتے ہیں اس رابط کو طرف اول سے ارتباط برقرار کرنے کے لیے ایک رابط کی ضرورت ہے طرف دوم سے. پس جب تین چیزیں تھیں، موضوع، محمول اور رابط، اس رابط کو طرف اول سے جوڑنے کے لیے ایک رابط کی ضرورت ہے، اس رابط کو طرف دوم سے جوڑنے کے لیے ایک رابط کی ضرورت ہے. پس دو رابط دیگر چاہیے. یہ دو رابط بھی مستقل ہیں، لہٰذا ان کو دونوں اطراف سے جوڑنے کے لیے یہاں پر بھی دو رابط اور چاہیے، یہاں پر بھی دو رابط چاہیے، لہٰذا چار رابط دیگر کی ضرورت ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں وہ چار رابط بھی چونکہ مستقل ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کو اپنے دونوں اطراف سے جوڑنے کے لیے دو رابط کی اور ضرورت ہے، لہٰذا ان کو 8 رابط و لہٰذا تسلسل پیش آئے گا. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو رابط ہے ان دو موضوع و محمول، ان دو امر کے مابین ایک ہوویت کا احساس کرنے لگ جائے، اس کو بھی ایک اپنی شخصیت اور ایک انانیت اس میں پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے کہ میں بھی کوئی شے ہوں، خوب اس کا غرور توڑ کر ہمیں اس کو موضوع کے ساتھ و محمول کے ساتھ ارتباط دینے کے لیے دو اور رابط کی ضرورت ہے. و لہٰذا جو ہے یہ تسلسل کبھی بھی رکے گا نہیں، جس کے نتیجے میں کوئی بھی قضیہ تشکیل دینے کے ہم قابل نہیں ہوں گے. چونکہ تسلسل کا لازمہ کیا ہے؟ تسلسل پیش آئے گا، یعنی ایک قضیہ بنانے کے لیے بھی نہایت رابط چاہیے، اور بھی نہایت رابط بطور تسلسلی محال ہے. لہٰذا ہم ایک بھی درست و صادق قضیہ بنانے کے قابل نہیں ہوں گے، جبکہ قضایا کا موجود ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ رابط کی ہوویت مستقل نہیں ہے. بس رابط کی ہوویت کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ رابط مانند موضوع و مانند محمول مستقل نہیں ہے. بس رابط کی ہوویت کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابط کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دو طرفین میں فانی ہو، یعنی ان دو کے اگرچہ موضوع و معمول سے الگ ہے، چونکہ موضوع مستقل ہے، یہ رابط ہے، یہ مستقل نہیں ہے، ان سے غیریت رکھتا ہے، لیکن اس طرح کی غیریت کہ جو ایک خود تشخص اور ایک خود مثال کے طور پہ ان کے اندر ایک ہوویت آ جائے، خود بیچ میں حائل ہو جائے، خود بیچ میں مثال کے طور پہ ایک فاصلہ ایجاد کرے، اس طرح کی ہوویت رابط کی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ چونکہ اگر رابط کی اس طرح کی ہوویت ہو جائے کہ وہ موضوع اور محمول میں خود فاصلہ ایجاد کرے، یہ رابط نہیں ہے، چونکہ رابط کا کام ربط ایجاد کرنا ہے، نہ فاصلہ ایجاد کرنا. لہٰذا رابط کو مستقل نہیں ہونا چاہیے. پھر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ رابط فانی در موضوع و محمول ہو، در حالی کے، یعنی اس میں بہت دقت کی ضرورت ہے، یہاں پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اگرچہ ایک لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ رابط غیر از موضوع و غیر از محمول ہے، چونکہ موضوع اور محمول دونوں مستقل ہیں، رابط مستقل نہیں ہے، غیریت ہے، تین چیزیں ہیں، لیکن یہ تین چیزیں ہم ردیف نہیں ہیں، بلکہ یہ جو رابط ہے یہ رابط موضوع اور محمول میں اس طرح سے فانی ہے کہ موضوع کو محمول کے ساتھ ارتباط دیتا ہے، موضوع کو محمول کے ساتھ جوڑتا ہے، موضوع کو محمول کے نزدیک لاتا ہے، وہ محمول کو موضوع کے نزدیک لاتا ہے. نہ یہ کہ رابط خود موضوع اور محمول کے درمیان ایک فاصلہ، ایک حد وسط اور ایک حائل کے طور پہ آ جائے، نہ خیر، بلکہ رابط کا کام یہ ہے کہ محمول کو موضوع کے نزدیک کر. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب رابط ان دونوں میں فانی ہو، کوئی تشخص یا کوئی اپنی مثال کے طور پہ انانیت یا استقلال، کسی قسم کا بھی استقلال نہ رکھتا ہو. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رابط ہے، اس رابط کا وجود قائم بطرفین ہے. یہ رابط وجود میں ہی اس وقت آتا ہے کہ جب دو طرف ہوں اور یہ دونوں طرفین میں گم ہو جائے، اس جگہ پہ رابط جو ہے وجود میں آتا ہے. اور یہ رابط ان دونوں اطراف سے خارج نہیں ہے، ان دو اطراف سے، ان سے باہر نہیں ہوتا، مستقل نہیں، انہی کے اندر ہوتا ہے. خوب، یہاں تک تو ہم علامہ سے کہتے ہیں کہ درست ہے، واضح، ہمارے لیے کچھ حد تک روشن ہوا کہ آپ نے رابط کو تعریف یہیں پہ آگے کی. بس یہاں پہ علامہ ابھی استدلال ختم نہیں ہوا ہے، استدلال یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، دقت کریں.
استدلال کا پہلا مقدمہ قضایا یہ صادقہ، مقدمہ دوم قضیے کا مفردات سے فرق ہے۔ مفردات میں ایک شے نہیں ہے جو قضیہ بموقع قضیہ کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ رابط کا ہونا، یعنی ایک ایسا رابط جو اس میں وہ کرے، رابط کا ہونا۔ اس کے بعد آ کے علامہ نے رابط کی ماہوا بیان کی کہ رابط کیا ہے، اس کی ذات کس طرح کی ہے وہ۔ خوب یہاں سے آ کر اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب رابط کی ذات بیان فرماتے ہیں، یہاں پر آ کر اب قضیے سے عبور کر کے خارج کی طرف جا رہے ہیں۔ دقت کریں کس طریقے سے علامہ، چونکہ قضیہ کا موطن ذہن ہے۔ اچھا، یہاں پر قضیہ اور الفاظ میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ اس کتاب میں جو الفاظ ہیں، جملات ہیں، اس جملے کو قضیہ نہیں کہتے ہیں۔ قضیہ کا موطن صرف نفس انسان ہے، نفس انسان سے خارج قضیہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ جملے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف تہجی اور یہ جو خاص نقاشی ہے، اس کو قضیہ کہتے ہیں، نہ الفاظ کو قضیہ کہتے ہیں، بلکہ یہ جو مفاہیم سے شے تشکیل پاتی جس کا موطن نفس انسانی، اس کو جو ہے قضیہ کہتے ہیں۔ اب علامہ قضیے سے عبور کر کے رابط کو خارج میں اس بات کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خوب ہم نے شروع میں کہا تھا یہ قضیہ کیا ہے؟ قضیہ صادقہ ہے۔ چوتھا مقدمہ کیا ہے؟ جب تیسرے مقدمے میں کہا کہ قضایا کا مفردات سے فرق ہے، یہ فرق کس چیز کا ہے؟ تیسرے مقدمے میں فرماتے ہیں وجود رابط کا، کہ قضیے میں رابط ہے، مفردات میں رابط نہیں ہے۔ یہیں پہ جو کہا رابط ہے، رابط کی ماہوا بیان کی۔ اب آتے ہیں چوتھا مقدمہ، وہ کیا ہے؟ عبور از ذہن و عبور از قضیہ در خارج۔ علامہ فرماتے ہیں یہ قضیہ صادق ہے۔ صدق کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو قضیے کے جتنی بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی امور ہیں قضیے کے اندر، یہ سب کے سب مطابقت با نفس الامر رکھتے ہوں۔ ہم نے بات سے نفس الامر میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ یعنی یہ سب کے سب مطابقت با خارج رکھتے ہوں۔ جب آپ نے کہا الانسان و ضاحک، الانسان و ضاحک، ان میں تین جز ہم نے تشخیص دی ہیں۔ ایک انسان ہے جو موضوع ہے، ضاحک ہے جو معمول ہے، ان دونوں میں رابط ہے۔ یہ کب قضیہ صادقہ کہے گا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں امور، موضوع، معمول و رابط، تینوں خارج میں موجود ہوں و خارج میں موجود اپنے محکی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اس وقت یہ قضیہ صادق کہلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پس اس قضیے کے صادق ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ کہ وجود رابط بھی خارج میں ہو، جس کے ساتھ اس قضیے میں جو نسبت حکمیہ ہے وہ قضیے کا جو رابط ہے وہ اس نسبت در خارج و رابط در خارج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ بس آپ نے دقت کی، یہاں پر علامہ نے رابط کو صرف اور صرف قضیے میں اس بات نہیں کیا ہے، بلکہ رابط کو خارج میں اس بات کر رہے ہیں قضیے کے وسیلے و قضیے کے طریقے سے۔ فرماتے ہیں کہ قضیے میں موضوع و محمول ہے، اس موضوع و محمول کا صدق کا مطلب کہ خارج میں بھی موضوع اور محمول ہو، خارج میں بھی ایک انسان اور ایک ضاحک ہو، لیکن اس طرح سے کہ انسان الگ پڑا ہے، ضاحک الگ ہے، یا انسان زید ہے، ضاحک بکر ہنس رہا ہے، دو الگ الگ انسانوں میں ایک انسان اور ایک زیک، اس طرح سے فرماتے نا، بلکہ یہ جو ضاحک و انسان جس طریقے سے قضیے میں ان میں ایک رابط ہے جو ان دونوں کو مرتبط کرتا ہے، جو ان دونوں میں ارتباط برقرار کرتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح سے و اسی کی مانند خارج میں بھی ایک رابط ہونا چاہیے جو ضاحک کو انسان کے ساتھ مرتبط کرے، جو ضاحک کو انسان کے ساتھ جوڑے، اور خارج میں وہ رابط انسان اور ضاحک کے حیطۂ وجودی سے خارج نہ ہو۔ اس طرح سے نہ ہو ایک انسان ایک ضاحک کے بیچ میں ایک رابط ہے جو ان میں فاصلہ قرار دے۔ رابط فاصل نہیں ہوتا بلکہ مرتبط کرتا ہے، انسان اور زیک کو اس طریقے سے مرتبط کرتا ہے کہ خود ان دونوں کے درمیان فانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ رابط میں کوئی حیثیت استقلالی، کوئی جہت مستقل ہونا نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اگر مستقل ہو جائے گی، اگر اس میں کوئی جہت استقلالی پیدا ہو جائے گی، اس صورت میں تو رابط نہیں رہے گا، اس صورت میں تو ارتباط کا کام برقرار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ارتباط اس صورت میں کہ جب اس میں کوئی حیثیت استقلالی موجود نہ ہو۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ ایک وجود مستقل مانند انسان یا ضاحک، یہ بھی خارج میں اس استدلال سے اس بات ہوتا ہے، وہ رابط بھی کیوں؟
چونکہ تینوں جو اجزاء قضیہ ہیں تینوں صادق ہیں. وکل کا کل قضیہ کب صادق ہو؟ کہ جب اجزاء قضیہ جو ہے خارج کے اوپر منطبق و خارج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اور لہٰذا جس طرح سے انسان و ذاہق جو دو امور فی نفس ہی ہیں وہ خارج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، رابط بھی خارج کے ساتھ حتمی طور پر مطابقت رکھتا ہو. بس علامہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے اس استدلال کو سر انجام تک پہنچایا، اور اس کے ذریعے سے وجود رابط و وجود مستقل کو ہم نے اس بات کیا ہے. الفصل الاول، فصل اول جو ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود کے بارے میں جو ہے وہ قرار دیتے، وجود رابط و وجود مستقل کے بارے میں. فرماتے ہیں من الوجود ما ہوا فی غیرہ ومنہ خلافہ. کہتے ہیں وجود میں سے بعض وہ ہیں کہ جو فی غیرہ ہیں، جو وجود فی غیرہ ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو برخلاف فی غیر ہی نہیں، فی نفس ہی ہے، وجود مستقل ہے، رابط نہیں ہے. خب یہیں پہ جو ایک مطلب یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اس وجود رابط و وجود مستقل کے جو ہے وہ مختلف اسامی کو ذکر کریں گے، کہ ان کے لیے حکماء نے مختلف اسامی اور ان کے لیے مختلف ناموں کو استعمال کی، جن کی طرف توجہ ضروری ہے. یہاں پر جو استدلال علامہ فرماتے ہیں، اس استدلال کے مشابہ استدلال، اسی سے ملتا جلتا استدلال علامہ طباطبائی نے مرحلہ رابعہ، اس کا جو خاتمہ ہے، کل مرحلہ کا جو خاتمہ علامہ نے ذکر کیا ہے ہماری کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 68 کے اوپر، اسی طرح کا استدلال علامہ وہاں پہ لائیں کہ قضیے کے ذریعے سے خارج میں امکان اور وجوب کو اس بات کرتے ہیں. قضیے کے ذریعے سے خارج کے اندر موجودات امکانی و موجودات وجوبی، ان کو قضیے کے ذریعے سے اس بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ استدلال علامہ کے نزدیک ایک خاص جائگہ و خاص مقام رکھتا ہے، جس سے علامہ نے کم از کم 2 مرتبہ فلسفے کے اندر جو ہے وہ استفادہ کیا. اپنی جہت سے اگر یہ استدلال واقع جس طرح سے علامہ کہتے ہیں تام ہو، اس استدلال کا پھیلاؤ و اس سے استفادہ بہت وسیع طور پہ کیا جا سکتا ہے، کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو بعض دیگر امور میں بھی ذکر کیا جائے گا. فرماتے ہیں وذالک، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان اذا اعتبرنا القضایا الصادقۃ کا قولنا الانسان زاہق. بس پہلا مقدمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم اعتبار کرتے ہیں قضایا صادقہ کو، یعنی یہاں پر آپ کا مقدمہ اولا یہ ہے کہ ہم قضایا صادقہ پہ تمرکز کرتے ہیں، قضایا صادقہ کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز فرماتے ہیں. کہ قولنا الانسان زاہق، انسان زاہق ہے. خوب سوال، ہر طرح کا قضیہ صادقہ یا نہ خاص طرح کا قضیہ صادقہ؟ آیا قضیہ صادقہ سلبیہ بھی درست ہے یا نہیں؟ فقط ایجابی ہونا چاہیے. اگر ایجابی ہے، موجبہ ہے، تو موجبہ شرطیہ بھی یہاں پر کارآمد ہے و استدلال میں جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فقط اور فقط حملیہ. اگر حملیہ ہے، فقط اور فقط حمل اول، یعنی حمل اولی بھی یہاں پر استدلال میں ہمارے مد نظر ہو سکتا ہے، یا حمل شائع ہونا چاہیے. اگر حمل شائع ہے تو حمل شائع یہ حلیات بسیطہ کے ذریعے بھی استدلال کر سکتے ہیں، یا حمل شائع یہ حلیات مرکبہ کے ذریعے سے فقط استدلال کر سکتے ہیں. کہ یہاں پہ علامہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں علامہ اس مطلب کو بھی ذکر فرمائیں گے. لہٰذا جو مثال علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ مثال متمرکز ہے بر قضیہ موجبہ حملیہ، اور حملیہ بھی کس طرح سے؟ کہ حمل شائع ہے، حمل اولی نہیں ہے، اور حمل شائع میں بھی حلیات مرکبہ، ان کے اوپر علامہ نے تمرکز کیا. کقولنا الانسان زاہق وجدنا فیہا وراء الموضوع والمحمول امرا آخر بہی یرتبط ویتصل بعضهما الى بعض. فرماتے ہیں کہ ہم اس قضیے میں موضوع و محمول کے علاوہ و موضوع و محمول سے ہٹ کر ایک امر دیگر بھی پاتے ہیں، کہ وہ امر دیگر اس کا کام کیا ہے؟ بہی یرتبط ویتصل بعضهما الى بعض، کہ موضوع و محمول میں ارتباط و اتصال کو برقرار کرتا ہے. یعنی وہ جو امر سوم ہے، وہ جو امر دیگر ہے، اس کا کام موضوع و محمول میں ارتباط و اتصال کو برقرار کرنا ہے. فرماتے ہیں لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحدہ ولا المحمول وحدہ. فرماتے ہیں کہ جب
موضوع کو بے تنہائی آپ لحاظ کریں، فقط موضوع کو مد نظر رکھیں یا محمول کو مد نظر رکھیں. یہاں پر موضوع سے مراد موضوع نہیں ہے، چونکہ موضوع وہاں ہوتا ہے جہاں قضیہ ہو، قضیہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام کی تمام اجزائے قضیہ ہو. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ امر سوم، وہ نسبت حکمیہ نہیں ہے. یعنی اس مفرد کو آپ لحاظ کریں، اس الانسان کو لحاظ کریں، اس زاہق کو لحاظ کریں بے تنہائی. نہ انسان زاہق یا الانسان زاہق، نہ حتیٰ آپ چند مفردات کا ڈھیر بطور قضیہ نہ ہو، ان کو جو چند مفردات ہیں ان کو آپ لحاظ کریں، لیکن قضیے کے طور پہ نہیں. چند مفردات جس طرح سے زاہق، ناطق، انسان، بکر مثال کے طور پہ، ماشی، درخت، ان سب مفردات کا ایک ڈھیر ہے. ان میں بھی ایک امر سے وہ موجود نہیں ہے کہ جو ان میں سے بعض مفردات کو دوسرے بعض مفردات کے ساتھ ارتباط دے. بس فرماتے ہیں کہ لیس یوجد، وہ امر سوم یا امر آخر، لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحدہ ولا المحمول وحدہ، کہ جب موضوع کو اکیلے لحاظ کیا جائے، تنہائی لحاظ کیا جائے، محمول کو اکیلے، یعنی ان دو مفردات کو بے تنہائی لحاظ کیا جائے، وہ امر دیگر موجود نہیں ہے. ولا اذا اعتبر كل منهما مع غیر الاخر. بس فرماتے ہیں کہ جب اس موضوع کو ایک محمول دیگر کے ساتھ لحاظ کرتے ہیں، اس وقت یہ والا رابط یہاں پر موجود نہیں ہے. اگرچہ ایک رابط دوم موجود ہوگا، ایک وجود رابط دیگر موجود ہے، لیکن یہ والا رابط یہاں پر موجود نہیں ہے. اسی طرح جب آپ اس محمول کو اسی موضوع کے ساتھ لحاظ نہ کریں بلکہ ایک موضوع دیگر کے ساتھ، وہ والا رابط یہاں پر موجود نہیں ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ ولا اذا اعتبر كل منهما، جب ان دونوں میں سے، موضوع و محمول میں سے ہر ایک کو لحاظ کیا جائے، مع غیر الاخر، محمول اگر وہی ہے موضوع جدید لائیں، اگر موضوع وہی ہے تو محمول دیگر ہو، محمول جدید ہو. وہی رابط کہ جو الانسان و زاہق ان کے درمیان موجود ہے، وہی رابط الانسان و ماشیون میں نہیں ہے، وہی رابط الانسان و متعجبن میں موجود نہیں ہے. یا اسی طرح اگر محمول کو تبدیل کرتے ہیں، معذرت، محمول کو ایک رکھتے ہیں، موضوع کو تبدیل کرتے ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ لیں زید متعجبن. خب یہاں پہ رابط الگ ہے، الامر متعجبن، یہاں پہ رابط الگ ہے اگرچہ محمول ایک ہے. بس فرماتے ہیں کہ ولا اذا اعتبر كل منهما مع غیر الاخر فله وجود، پس اس امر سوم کو وجود حاصل ہے، یہ امر سوم موجود ہے. خب اس کا وجود کس طرح کا وجود ہے؟ ابھی تک یہ جو علامہ نے اس بات کی ہے فلاح وجود، یہ علامہ نے یہاں پر قضیے میں کہا ہے کہ اس کو ایک قضیے میں ایک امر سوم موجود ہے، اس قضیے میں ایک امر سوم کو وجود حاصل ہے. اس کا وجود کس طرح کا؟ یہاں پہ علامہ ذات شناسی میں وارد ہوتے ہیں. وجود فی غیرہی کی ذات شناسی کیا فرماتے ہیں؟ ثم ان وجودہ لیس ثالثا لہما واقعا بینہما مستقلا عنہما. فرماتے ہیں کہ اس کا جو اس امر سوم کا جو وجود ہے وہ ان دونوں سے ہٹ کر ایک امر مستقل جو ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو گیا ہے، اس طرح کا وجود نہیں ہے. فرماتے ہیں ثم ان وجودہ لیس ثالثا لہما واقعا بینہما مستقلا عنہما. کہتے ہیں کہ ان کا وجود اس موضوع و محمول سے ہٹ کر ایک وجود سوم مستقل کے طور پر نہیں ہے. وَإِلَّا، کہ اگر ایک وجود مستقل ہو جائے، ایک وجود سوم ہو جو خود انانیت رکھتا ہو، جو خود کسی کے ساتھ مرتبط ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا لازمہ کیا؟ فرماتے ہیں وَإِلَّا احتاج إِلَى رَابِطَيْنِ آخرین یربطانہ بالطرفین. فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو رابط دیگر کی ضرورت ہے کہ جو اس رابط کو دو اطراف کے ساتھ جوڑے. موضوع محمول رابط، یہ رابط خود مستقل ہو رہا ہے، اس مستقل کی انانیت توڑنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اس رابط کو موضوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک رابط ہو، اس رابط کو محمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک رابط دیگر ہو. بس فرماتے ہیں کہ فکان المفروض ثلاثۃ خمسۃ. بس کہتے ہیں کہ جو تین تھے، یعنی ہم نے فرض کیا تھا تین چیزیں چاہیے، موضوع، محمول و رابط، تین چیزیں چاہیے. اگر رابط مستقل ہو جائے تو مفروض کتنا ہو جائے گا؟ 5 چاہیے.
وہ 5 پہ آ کے رک جائے گا؟ وہ کہتے ہیں 5 پہ نہیں رکے گا. ثم الخمسۃ تسعۃ، پھر 5 کتنے ہوں گے؟ 9. کیوں 5 9 ہو جائیں گے؟ یہ 5 ہیں، 5 میں سے ہر ایک مستقل ہے، اگرچہ 3 کے اوپر عنوان کیا ہے؟ 2 تو موضوع محمول، وہ تو واقع مستقل. یہ جو 3 رابط لائے ہیں، ایک تو رابط تھا، اس رابط کو موضوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک رابط، محمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک رابط، یہ تینوں خود مستقل ہو گئے. یہ تینوں خود مستقل ہو گئے. ان 5 چیزوں میں ارتباط برقرار کرنے کے لیے 4 اور چیزوں کی ضرورت ہے، 4 اور رابط چاہیے. بس یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 9. ان 9 میں آپس میں کرنے کے لیے 8 رابط کی ضرورت ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں ہلما جرہ، وہ ہلما جرہ یعنی یہ سلسلہ باطل ہے. وہ باطل، یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ چونکہ اجزاء قضیہ میں تسلسل لازم آتا ہے، اور اجزاء قضیہ میں بھی نہایت تک تسلسل کا لازمہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک قضیہ اصلاً تشکیل نہ پا سکے. آپ کسی بھی موضوع کے ساتھ محمول کو جوڑ نہیں سکتے، چونکہ بھی نہایت رابط چاہیے. جبکہ یہ باطل وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ ہم تصدیقات تشکیل دیتے ہیں، قضایا تشکیل دیتے ہیں. بس فرماتے ہیں فوجود ہو. اب اس کا وجود کس طرح کا ہے؟ فوجود ہو یعنی اس امر آخر، اس رابط کا وجود قائم بالطرفین موجود فیہما غیر خارج منہما ولا مستقل بوجہ عنہما. فرماتے ہیں اس کا جو وجود ہے وہ قائم بالطرفین ہے، ان دونوں طرفین کے اندر اس کا وجود موجود ہے، ان دو طرفین سے خارج نہیں ہے، اور نہ ہی ان دو طرفین سے کسی بھی جہت سے اس کا وجود مستقل نہیں، کسی طرح سے بھی استقلال نہیں رکھتا ہے. اس کا استقلال یا اس کی جو ذات ہے وہ عدم استقلال میں ہے. اس جملے میں دقت کریں، یہ جملہ خطابی جملہ نہیں ہے جو مثال کے طور پہ ممبری یا خطیب حضرات فرماتے ہیں. نا، یہ ان دونوں کا استقلال کس کا؟ موضوع اور معمول کا استقلال خود مستقل ہونے میں ہے. بالاخره رابط غیر از موضوع ہے، غیر از محمول ہے، لیکن اس کی غیریت کس چیز میں ہے؟ یہی مستقل نہ ہونے میں غیریت ہے کہ وہ مستقل ہے، میں مستقل نہیں ہوں. وہ دونوں آپس میں استقلال رکھتے ہیں جبکہ میں استقلال نہیں رکھتا ہوں. اس کا جو استقلال و اس کی جو غیریت ہے رابط کی، اسی میں ہے کہ میں مستقل نہیں ہوں. بس فرماتے ہیں ولا مستقل ولا مستقل بوجہ عنہما، اصلا مستقل نہیں ان دونوں سے. ولا معنی لہو مستقل بالمفہومیت، فرماتے ہیں کہ اس کا اساسی طور پہ معنی مستقل نہیں ہے، مفہوم کے طور پہ بھی ایک امر مستقل نہیں ہے. ونسمیہ الوجود الرابط، اس کو وجود رابط کہا جاتا ہے. وما کان بخلافی، اب دیکھیں یہاں پر علامہ نے وجود رابط کو اس بات کیا خارج میں. اب آتے ہیں وجود مستقل کو اس بات کریں. پس یہ استدلال متکفل اس بات وجود رابط بھی ہے و وجود مستقل بھی ہے. فرماتے ہیں وما کان بخلافہ کوجود الموضوع والمحمول وهو الذی له معنی مستقل بالمفہومیت نسمیہ الوجود المحمولی والوجود المستقل. پس فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو برخلاف رابط ہے، جو غیر اپنی ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ ارتباط برقرار نہیں کرتا ہے، اپنی ذات کی اساس پر کسی بھی امر کے ساتھ، کسی بھی شیء دیگر اجنبی کے ساتھ ارتباط برقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کو جیسے وجود موضوع ہے، انسان ضاحک ہو ضاحک نہ ہو، کہتے ہیں میں بعنوان انسان نسبت بے ذیک و عدم ذیک لابے شرط. ذیک بھی اسی طرح انسان میں ہو یا مثال کے طور پہ حیوان میں ہو، کسی اور میں ذیک ہو سکتا ہے، لہذا ذیک بھی جو ہے مستقل ہے. فرماتے ہیں کہ وجود الموضوع والمحمول وهو الذي له معنى مستقل بالمفہومیت نسمیہ الوجود المحمولی والوجود المستقل. فاذا پس نتیجہ فرماتے ہیں کہ الوجود منقسم الى مستقل و رابط وهو المطلوب. کہ اس کے متعدد اسامی ہیں کہ علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. وجود فی نفسہ و فی غیرہ، فی نفسہ کو مستقل بھی کہا جاتا ہے، اس کو معنی اسمی بھی کہا جاتا ہے، وجود اسمی، معنی اسمی یا وجود محمولی بھی کہا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وجود فی غیری کو وجود رابط کہا جاتا ہے. معنی حرفی یا وجود حرفی یا وجود ربطی یا مثال کے طور پہ وجود رابط در مقابلے وجود محمولی، اس کے جو ہے وہ متعدد اسامی ہیں. کہ بقیہ جو نکات ہیں اس استدلال کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ان کو درس بعدی کے اندر ذکر کیا جائے گا.
وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.